اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج 15 شعبان ہے اور آج کے دن امام مہدی علیہ السلام حجت اللہ بقیت اللہ اجل اللہ فرجہ آج کے دن اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس کا ابھی ایک یوٹیوب کے اوپر میں کلپ سن رہا تھا کہ جس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے امام مہدی علیہ السلام کا سرے سے انکار کیا ہے، جبکہ کتب اہل سنت میں ان کا بہت سی کتابوں کے اندر ذکر ملتا ہے۔ ابھی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کتاب الفتن ہے، حافظ ابی عبداللہ نعیم بن حماد المروزی، یہ 288 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے 358 صفحہ پہ ایک حدیث ایک قول بیان کیا ہے، ان محمد بن سیرین انہ ذکر فتنہ تکون فقال اذا کان ذالک فاجلسوا فی بیوتکم حتی تسمعوا علی الناس بخیر من ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما قیل یا ابا بکر خیر من ابی بکر و عمر قال قد کان یفضل علی بعض الانبیاء۔ یہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 358 کے اوپر یہ چیز موجود ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہ ذکر فتنہ، کہ جب فتنہ کا ذکر نکلا تو ابن سیرین نے فرمایا کہ جب وہ فتنہ شروع ہو جائے تو کیا کرو، فجلسوا فی بیوتکم، تو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، حتی تسمعوا علی الناس بخیر من ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، جب تک کہ تمہارے کانوں میں یہ آواز نہ پہنچے کہ وہ ہستی آ گئی ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل ہے، یعنی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ قیلا یا ابا بکر، یہ ابا بکر انہی کا نام ہے ابن سیرین کا، کہتے ہیں تو انہوں نے کہا، ابن سیرین نے کہا خیر من ابی بکر و عمر، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابو بکر اور عمر سے بھی کوئی افضل ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے افضل ہوگا؟ قالا قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، تو ابن سیرین نے جو ان کو جواب دیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ نبیوں پر بھی فضیلت دیے گئے ہیں کہ ان کا رتبہ، ان کا مقام تو بعض انبیاء سے بھی زیادہ ہے۔ اب اسی حدیث کو مختلف کتب سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے الاشاعت لاشراط الساعت، محمد بن رسول اور برزنجی حسینی، یہ 1040 سے 1103 ہجری تک اس دنیا میں رہے۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 217 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، جاء ابن سیرین ان المہدی خیر من ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہم قیل یا ابا بکر خیر من ابی بکر و عمر قال قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، کہ ان کو تو بعض انبیاء سے بھی ان کا مقام زیادہ ہے، ان کے اوپر بھی ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے سیوطی، امام سیوطی العرف الوردی فی اخبار المہدی۔ یہ امام سیوطی جو ہیں یہ ایک بہت بڑے مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ اب انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 118 کے اوپر اسی حدیث کو بیان کیا ہوا ہے کہ جو ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس وقت تک اپنے گھروں سے نہ نکلو جب تک کہ آپ ایک آواز آپ کے کان نہ سن لیں تو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں۔ اب یہ کتاب ہے عقد الدرر فی اخبار المنتظر، یہ عبدالعزیز مقدسی شافی سلمی کی یہ کتاب ہے،
اور اس کے صفحہ نمبر 222 کے اوپر یہی حدیث جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، علامہ علی بن حسام الدین المعروف بالمتقی ہندی، یہ جنہوں نے کنز العمال کتاب لکھی ہے یہ انہی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ابن سیرین کی یہ روایت ساری کی ساری یہاں پہ درج کی ہوئی ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ تمہارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ وہ آ گیا جو حضرت ابو بکر اور عمر سے بھی بہتر ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو ان کو تو نبیوں سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے القول المختصر فی علامات مہدی المنتظر، محمد بن حجر المکی ہیثمی، یہ اس کا صفحہ نمبر 71 کے اوپر یہی روایت یہاں پہ بھی انہوں نے درج کی ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، متقی ہندی کی۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کذب بالدجال فقط کفر، کہ جس نے دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، ومن کذب بالمہدی فقط کفر، اور جس نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا اس نے بھی کفر اختیار کیا۔ یہ پیج نمبر 97 کے اوپر انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ اب یہ کتاب الفتن بروزی کی، اس کے صفحہ نمبر 356 کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ قیل لہو المہدی خیر او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ قال ہوا خیر منہما و یعدل بنبی۔ اب یہ کتاب الفتن ہی بروزی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 567 کے اوپر اب یہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تو اس وقت نماز کا وقت ہوگا، تو اس نماز کے وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آؤ عیسیٰ ان کو نماز پڑھاؤ۔ صفحہ نمبر 567، اس کا دوسرا باقی پورشن 568 کے اوپر ہے۔ اس میں وہ کہیں گے فَيَقُولُ بَلْ أَنْتَ فَصَلَّ لِأَصْحَابِكَ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فَإِنَّمَا بَعَثْتُ وَزِيرًا وَلَمْ أَبْعَثْ أَمِيرًا۔ 568 کہ آپ اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور میں تو آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے آپ کا امیر نہیں بنا کے بھیجا ہوا۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے چوتھے آسمان سے، تو اس وقت آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملیں گے، نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے یا مسیح اللہ صلی اللہ لنا، اے اللہ کے مسیح ہمیں نماز پڑھائیں۔ فیقول بل انتا فصلی لاصحابک، وہ کہیں گے کہ آپ اپنے اصحاب کو نماز پڑھائیں، فقد رضی اللہ عنک، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، فَإِنَّمَا بَعَثْتُ وَزِيرًا، مجھے تو آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے، وَلَمْ بَعَثْتُ أَمِيرًا، میں آپ کا امیر بن کر نہیں آیا ہوا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے، اس کو صرف آپ کی ایزی سماعت کے لیے پیش خدمت ہے۔ اب یہ کتاب ہے الاشاعت لاشراط الساعہ، محمد بن رسول اور برزنجی حسینی، ان کی کتاب صفحہ نمبر 216 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے کہ من کذبا بالدجال فقط کفر، کہ جس نے دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، ومن کذبا بالمہدی فقط کفر، جس نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ پھر یہ ادھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ان قلنا انہ وزیرہ، کہ میں تو وزیر ہوں آپ کا، میں امیر بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ کتاب ہے سوائے مورکہ ابن حجر مکی، اس کے صفحہ نمبر 689 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری اپنے گھر واپس آ گئے، نہایت عزت کے ساتھ رہے، سرمن رائے میں وفات تک کہ آپ کو خلیفہ کے
انعامات پہنچتے رہے، آپ کو اپنے باپ اور چچا کے پاس دفن کیا گیا، وفات کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی، کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا۔ اب آگے ہیڈنگ ہے ابو القاسم محمد الحجت۔ باپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر میں بھی حکمت عطا فرمائی، آپ کو قاسم منتظر بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدینہ میں روپوش ہو کر غائب ہو گئے اور پتہ نہ چلا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ مہدی علیہ السلام ہیں۔ یہ سوائے مورکا کے اندر یہ ساری چیز یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے الاعلام، خیر الدین زرقلی، جولز 6۔ اس کے اندر بھی انہوں نے المہدی المنتظر کا پورا ایک ہیڈنگ بنا کے تو ان کی تمام خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 80 انہوں نے آپ کے والد محمد حسن عسکری کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ سامرا میں پیدا ہوئے، یہ ساری چیز یہاں پہ دی گئی ہے۔ اب یہ سنن ابن داؤد ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کے ساتھ، جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں بھی کتاب المہدی، مہدی کا بیان کے طور پہ ایک چیپٹر پورا باندھا گیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 3014۔ یہ 3792 صفحات کے اوپر جو مشتمل ہے، اس کا 314 نمبر یہ صفحہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 285 کے اوپر یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے فنا ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا۔ پھر سب راوی متفق ہیں حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسا ہوگا۔ یہ پیج نمبر 285 کے اوپر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جامع ترمذی ہے، شمائل ترمذی، اس کے صفحہ نمبر 59 کے اوپر بھی انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی المہدی، امام مہدی علیہ السلام کا ذکر، پیج نمبر 59 کے اوپر۔ اب یہ پیج نمبر 60 ہے، اس کے اندر بھی وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک میرے ہی نام اس دنیا کے اوپر آ کے حکومت نہیں کر لے گا۔ اب یہ سنن ابن ماجہ ہے، جلد 100 ہے اس کی مترجم ہے محمد قاسم امین، اس کا صفحہ 339 ہے۔ اس میں بھی انہوں نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک باب قائم کیا، باب خروج المہدی، صفحہ نمبر 339 کے اوپر یہ چیز موجود ہے۔ اب 3340 کے اوپر بھی یہی کہتے ہیں کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی شب میں خلافت کی صلاحیت بخش دیں گے۔ اب یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق، یہ اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر باب المہدی قائم کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ امیر خزانے نکالے گا، مال کو تقسیم کرے گا اور اسلام کو زمینیں پوری طرح نافذ کرے گا۔ اس کے اگلے صفحے پہ 476 کے اوپر انہوں نے یہ باقی چیزیں ساری بیان کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ میری عطرت میری اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب جیسے کہ یہ جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے کس بنا پہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، کیوں اپنی عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب اگر ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کا اگر انکار کیا تو جس نے ان کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ وسلام۔